رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الآخرین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المرتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتاب المحكم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. عشرہ اول کی تیسری مجلس آپ لوگ ایسا ہی ہے. سماعت فرما رہے ہیں اور ہماری گفتگو جو پہلے دن چلی تھی آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی. جی آپ لوگوں کے سامنے دو پہلوؤں کے اوپر مسلسل بات ہو رہی ہے، ایک عدالت اور ایک ہدایت. لیکن اگر آپ نے اس آیت پر غور کیا ہو تو عدالت اور ہدایت کے درمیان پوشیدہ ایک اور موضوع ہے اور وہ ہے حق کا، یعنی کہ ہدایت کر رہا ہے حق کے ساتھ اور اسی کے ساتھ عدالت کر رہا ہے. بھائی عدالت پہ تو بہت بات کی ہم نے، ہدایت پر تو بات کی، لیکن جس کے ساتھ یہ دو چیزیں آ رہی ہیں وہ خود کیا ہے، صحیح بات. وہ حق ہے کیا؟ اب لوگ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ حق اس کو کہتے ہیں کہ جو صحیح ہو. دیکھیے صحیح ہونے میں اور حق ہونے میں ذرا سا ڈفرنس ہے. صحیح تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن حق وہی ہے کہ جو صحیح ترین ہے. واہ 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 کیا بات ہے. دیکھیے کچھ ڈگریز ہوتی ہیں، اگر کہوں ایک ہوتا ہے اچھا، ایک ہوتا ہے بہتر اور ایک ہوتا ہے بہترین. واہ واہ واہ. اسی کو اگر میں انگلش میں کہوں ایک ہوتا ہے گڈ، ایک ہوتا ہے بیٹر، ایک ہوتا ہے بیسٹ. یعنی کہ اگر میں صحیح کی سپرلیٹو ڈگری کے اوپر بات کروں تو وہ ہوتا ہے حق، کہ جو سب سے بلند تر ہے، سب سے بہترین ہے. جانے گرامی حق اور رسول کی وہ حدیث میرے ذہن میں یکدم آ گئی، اور بات چونکہ مولا علی کی ہی چل رہی ہے تو پھر وہ حدیث کیوں نہ میرے ذہن میں آئے کہ جس حدیث میں رسول خدا کا خود کہہ رہے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اے پروردگار حق کو وہاں موڑ دے کہ جہاں جہاں علی مڑ جائے. محمد وعلى محمد آپ نے غور کیا رسول کے فرمان پر؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی کو وہاں موڑ دے کہ جہاں کو، بلکہ یہ کہا کہ حق کو وہاں موڑ دے کہ جہاں علی ہو. مانا کہ حق علی یقیناً ایسی اس منزل پر ہے کہ حق بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. واہ 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 واہ. حق بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. گویا میں یوں کہوں کہ حق کی تخلیق بعد میں ہوئی، علی پہلے تھے. واہ واہ واہ. بھائی علی، بھائی کیا کہہ رہے ہیں علی؟ علی کہہ رہے ہیں میں تو اس وقت بھی امام تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. بھائی ابھی دنیا بنی نہیں ہے، ابھی کوئی چیز تخلیق ہوئی نہیں ہے، ابھی کانسیپٹ ہی نہیں بنا کہ کوئی جن ہوگا،
کوئی انسان ہوگا بھائی اس سے آگے بڑھ کے کہوں بھائی ابھی تو فرشتے بھی نہ بنے ابھی تو جبرائیل بھی نہیں آئے ارے ابھی تو میکائیل بھی نہیں آئے ارے یہ کون ہے کہ جو عرش بری پر ارے جس کا نور چمک رہا ہے بھائی رسول نے ہی تو کہا تھا کہ سب اس کائنات میں سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا گیا اور اس نور کے دو ٹکڑے ہیں ایک نور کا ٹکڑا میں ہوں دوسرے نور کا ٹکڑا علی ہے رسول ہے ایک نور کا ٹکڑا علی ہے تو بھائی یہ تو حق بعد میں آیا حق کی تقریب بعد میں ہوئی یعنی کہ علی تو وہ ہے کہ جو اس منزلت پر ہے رضان گرامی آئیے پروردگار قرآن میں کیا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک تمام انسانیت خسارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا بات ہے واہ 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 یعنی کہ اے زمانے کی قسم کھا کے پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے صرف وہ لوگ کہ جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیا بھائی میں بعد میں آؤں گا کہ بھائی ایمان لانا اور ہے مجھ سے اور مسلمان ہو جانا اور ہے یہ تو کسی اور منزل سے بتاؤں گا بھائی جو سوائے وہ اس کے کہ جو ایمان لایا اس کے آگے کیا کہہ رہا ہے جس نے عمل صالح کیا پھر کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے تلقین کی حق کی صبر کی بھائی دیکھیے گا حق کی تلقین کون کرتا ہے کہ جو پہلے سے حق پر موجود ہو بھائی صبر کی تلقین کون کرتا ہے کہ جو خود بھی صابر ہو بھائی علی کا حق پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی اگر علی سلونی کے منبر پر آ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا سلونی کہ جان لو مجھ سے جان لو کہ اس سے پہلے تم مجھے کھودو بھائی علی کہہ رہے ہیں میں منبر سلونی پر ہوں حق جاننا ہے تو مجھ سے جان لو کسی قسم کا علم جاننا ہے مجھ سے جان لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو بھائی اگر تم نے مجھے کھو دیا تو حق کی پہچان کیسے کرو گے بھائی ابھی تک تو رسول تھے نا اس دنیا میں بھائی رسول کے پاس جا کے پوچھے تھے یا رسول اللہ یہ مسئلہ حل کر دیجئے یا رسول اللہ وہ مسئلہ حل کر دیجئے اب جب رسول اس دنیا سے چلے گئے علی نے کہا اب جو کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھنا اور رسول بھی یہی کہہ گئے تھے کہ بھائی میرے بعد دو ہی چیزیں ہیں یا تو قرآن ہے یا تو میری اطاعت ہے بھائی اب میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کیا حدیث پڑھی تھی کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے بھائی حق علی کے ساتھ ہے تو ساتھ میں یہ بھی سن لیجئے بھائی قرآن بھی علی کے ساتھ ہے علی بھی قرآن کے ساتھ ہے بھائی اگر قرآن سے علی کو جدا کر دو گے تو یہ فقط ایک کتاب رہ جائے گی بھائی تم سمجھ نہیں سکو گے بھائی اسی قرآن میں لکھا ہے بھائی قرآن میں کیا ہے بھائی یہ وہی کتاب ہے کہ جو راہ راست پر بھی لاتی ہے اور راہ راست سے ہٹا بھی دیتی ہے بھائی سمجھا نہیں میں مولانا ذرا سمجھائیے بھائی سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اگر اطاعت کے ساتھ تم نے قرآن کو سمجھا تو تم حق پر ہو اور اطاعت کے بغیر سمجھا تو پھر حق سے ہٹ کے باطل کی راہ پر آ جاؤ گے آواز بلند نعرے صلوات کے بغیر قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی اگر کوشش کی تو حق سے ہٹ کر باطل کی طرف ہو جائے ایسا ہی ہے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا اور رسولی زندگی میں دعویٰ کیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے بھائی اگر اللہ کی کتاب کافی ہوتی تو پھر اس حدیث کو کہاں لے کے جاؤ گے حدیث ثقلین کو کہاں لے کے جاؤ گے دانے گرامی اور دیکھا دنیا نے
میں مصائب کی منزل پہ نہیں ہوں، لیکن وہاں سے ایک جملہ اٹھا کے لے رہا ہوں کہ جب جناب سیدہ دربار میں گئی اور سامنے والے نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے، ایک آیت پڑھی، دوسری آیت پڑھی، تاریخ نے لکھا 40 آیات قرآن سے جناب سیدہ نے پڑھی۔ بھائی 40 آیات پڑھنے کے بعد بھی اگر سامنے والا یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، ارے بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم قرآن کو نہیں مان رہے، اور قرآن کو جھٹلانے والا بھائی کم از کم مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ بھائی قرآن کو جھٹلانے والا کم از کم مسلمان نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، لیکن میں مسلمان تو نہ مانوں۔ بھائی جناب سیدہ نے 40 آیتیں پڑھی۔ بھائی 40 آیتیں، میں یہ کہتا ہوں 40 تو بہت دور کی بات تھی، ارے ایک آیت کافی تھی۔ بھائی اگر تم ماننے والے ہوتے تو ایک آیت پہ بھی راضی ہو جاتے، ارے سیدہ نے تو 40 آیت پڑھ کے تمہارے سامنے، بھائی کیا ضرورت تھی؟ بھائی دیکھیے اب یہ منزل آ گئی ہے تو جملہ لے لیجئے، جناب سیدہ کو کیا ضرورت تھی باغ فدق کی؟ کیا ضرورت تھی باغ فدق کی؟ بھائی کائنات کی شہزادی، کائنات کی شہزادی، برائے عظمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات۔ کائنات کی شہزادی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو ایک باغ فدق کی کیا ضرورت؟ اور جا کے اٹھا کے پڑھ لیجئے خطبہ فدق، کہیں پر بھی ایک جملہ مجھے دکھا دیجئے کہ باغ کی بات ہوئی ہو۔ نہیں صحیح بات ہے، صحیح ایک جملہ علی کی بات ہوئی تھی علی کے حق کی، ایسا ہی ایسا ہی، بات ہوئی تھی اس حق کی کہ جو رسول نے معین کیا تھا پروردگار کی طرف سے کہ یہ حق ہے علی کا۔ ارے تم خلافت کی مسند پر بیٹھ گئے، یہ حق ہے علی کا۔ ایسا ہی ہے، بے شک بے شک۔ تو پھر اگر حق کے بغیر کہیں کسی بھی مسند پر بیٹھ جاؤ، کہیں کے بھی تم صدر بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، شہنشاہ بن جاؤ، خلیفہ بن جاؤ، ارے اگر علی کی تائید نہ ہو تو پھر بار بار کہو گے یا علی المددی، یا علی المددی، ارے علی میری مدد کیجئے، آپ کے بھائی کا اسلام خطرے میں ہے۔ بھائی میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ بھائی عامہ کی کتابوں میں لکھا ہے تو کسی نے تو کہا تھا نا، کم از کم 7 بار تو میں نے پڑھا ہے، کسی نے تو کہا تھا کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے میں تو ہلاک ہو جاتا۔ بھائی یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو حق کے بغیر کسی مسند پر بیٹھ گئے اور فیصلے کرنے لگے۔ ارے بھائی اب میں کہیں سے، اب میں رات کی مجلس کے لیے تیاری کر رہا تھا تو یہ واقعہ میرے سامنے سے گزرا، اب آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں علی کی۔ اب دیکھیں کسی اور کی حکومت چل رہی ہے، اب واقعہ سنیے گا، لیکن علی فیصلہ کہاں کا گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے نا کہ علی نے تو 25 سالوں میں بھی فیصلے کیے ہیں، بھائی علی نے ان کی مدد نہیں کی، اسلام کی مدد کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی نے اسلام کی مدد کی ہے۔ آیا ایک فیصلہ، کہا کہ ایک شخص، ایک عورت ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک شخص نے جبری اس کے ساتھ کچھ غلط حرکت کی ہے۔ اب دیکھا جائے تو اس کا الگ قانون ہے، میں اس قانون کے اوپر نہیں جا رہا، میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، لیکن اب واقعہ آ گیا ہے ذہن میں، تو اب دیکھیے گا علی حق سے کس طرح سے فیصلے کرتے ہیں، اپنے علم سے کس طرح فیصلے کرتے ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے بھی اس طرح کے معاملات آئیں صحیح بات ہے، تو پھر تمہیں بھی اس طرح سے فیصلے کرنے ہیں۔ آیا معاملہ، کہا کہ اس عورت نے الزام لگایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے، اور جبکہ وہ شخص پاک و پاکیزہ تھا، صحیح بات ہے، وہ شخص عابد و زاہد تھا، اس شخص نے کبھی اس عورت کے اوپر نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، لیکن اس عورت نے کیا کھیل رچا، اس نے کیا کیا کہ ایک انڈا لیا، انڈے کی زردی کو الگ کیا، سفیدی کو الگ کیا، اور سفیدی کو اپنے کپڑوں پہ گرا کے کہا، دعویٰ کیا کہ اس مرد نے میرے ساتھ غلط کیا۔
भाई फैसला आया था किसी और की खिलाफत में, तो उन्होंने तो फैसला सुना दिया था, लेकिन जब उस शख्स ने जिसके खिलाफ ये दावा किया गया उसने कहा कि एक बार और फैसला कीजिए, एक बार और तहकीक कीजिए, भाई मैं तो पाक हूँ, मैं तो पाकीज़ा हूँ, मैंने तो कभी इसकी तरफ निगाह भी नहीं देखी, अब बोला अब किससे मदद मांगे, आए दर अली पर। तो भाई मान लो ना कि भाई जब भाई हम या अली मदद तो इसीलिए तो कहते हैं भाई, बस तुमने अरबी में या अली मदद नहीं कहा, हमने अरबी के अंदर या अली मदद का, वरना तो अली से मदद तुमने भी मांगी है, अली से तुमने भी मदद मांगी, आए दर अली पे या अली फैसला कीजिए। हाँ कि ठीक है मैं फैसला करता हूँ, उस कपड़े को लेकर आओ कि जिसके ऊपर ये दाग लगा है। लाया गया, खौलता हुआ पानी भी मंगवाया, अब पानी डाला गया, अब देखिएगा कि जैसे ही पानी डाला वो सफेदी जम गई। अब जब सफेदी का जमना था, ये इस बात की दलील थी भाई आप घर के अंदर जब भी अंडा बनाते हैं और जब उसको गर्म करते हैं तो क्या उसकी जर्दी जमती नहीं है, उसकी क्या सफेदी जमती नहीं है। भाई वहां पे भी यही हुआ था, सफेदी जम गई। अली ने फैसला सुनाया कि ये फैसला जो पहले किया गया था वो गलत था, और जब ये फैसला अली ने सुनाया तो भाई मानना ये पड़ा कि वो औरत गलत थी, ये मर्द सही था। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि औरत गलत थी, मैं ये भी कहूंगा कि उस औरत के हक में फैसला सुनाने वाला भी। अली इस तरह से फैसले कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अली ने फैसले कब करना शुरू किए, बस ये चंद एक दो जुमले सुन लीजिए फिर मैं मसाइब की मंजिल पे आऊंगा। अली ने फैसले कब करना शुरू किए, तारीख ने लिखा कि जब तक रसूल खुदा इस दुनिया में रहे अली ने ना तो कोई फैसला किया, ना तो अली ने कोई ऐसी बात की कि जो रसूल से आगे बढ़ जाने वाली थी, बल्कि सिर्फ रसूल के ही कहने पर उतनी ही बात की जितना रसूल चाहते थे। और इस बंदे ने बहुत सारी किताबों को छाना, और छानते हुए मैं सिर्फ ये ढूंढ रहा था कि अली ने कितनी बार रसूल खुदा के सामने बतौर तालिब इल्म जानो अदब तय किया हो। मुझे बाखुदा सिवाय एक मौके के, इतनी जिंदगी में सिर्फ एक मौके के अलावा और कोई मंजिल ना मिली। वो मंजिल क्या थी, वो मंजिल ये थी कि जब रसूल खुदा इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, कहा कि या अली मेरे करीब आइए, मेरे करीब आइए, और कान के अंदर कुछ गुफ्तगू करना शुरू हुई, और ना जाने क्या गुफ्तगू थी भाई, अगर अली ना बताते तो शायद ये राज ही रह जाता। भाई अली ने कहा कि उस वक्त रसूल ने मेरे कानों में इल्म के 1000 अब्वाब तालीम किए, और मैंने उन 1000 अब्वाब से हर एक बाब के 1000 अब्वाब को, एक बाब से 1000 अब्वाब को खुद ही अल्लाह की तरफ से मैंने मुशख्खस किया। यानी कि अली वो है जो एक बार रसूल के सामने बतौर तालिब इल्म बैठ जाए तो इतना इल्म का दरिया, बल्कि इल्म का दरिया तो छोटा लफ्ज है, इतना इल्म का समंदर फैल जाता है। भाई इल्म का समंदर फैल जाए तो उसके इल्म को अली ही संभाल सकते हैं। भाई किसी ने तो कहा था ना कि या अली मेरे कान में एक बिस्मिल्लाह पढ़ दिए, अरे बिस्मिल्लाह एक बार पढ़ी गई, अरे बिस्मिल्लाह का पढ़ना था कि दुनिया ने उसको शेख मुर्तजा जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई किसी ने उसको सैयद मुर्तजा जाना, उसके भाई को सैयद रजी जाना। खुदा की कसम अगर सैयद रजी इस दुनिया में ना होते, ना सैयद मुर्तजा इस दुनिया में ना आते, भाई काज़िम जाइएगा तो इमाम मूसा काज़िम के साथ उनकी कब्रें मौजूद है, एक फातिहा उनको भी पढ़िएगा। भाई सैयद रजी ने क्या किया, अरे घरों में रखी हुई लहजुल बलागा। भाई मैं ये कहता हूँ किसी आलिम का ही जुमला में दोहरा रहा हूँ। भाई क्या क्या अल्लामा रजी ने इमाम अली की वो खुतबात, वो मसावात और वो चीजें जमा की जो इधर उधर फैली हुई थी। भाई मैं कहूँगा कि
नहजुल बलागा इल्मे अली नहीं है, कशकोले रजी है। अरे जनाब रजी जितना ले सके, अरे उन्होंने नहजुल बलागा पेश कर दी, अली का इल्म इससे कहीं ज्यादा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला नहजुल बलागा कशकोले रजी का नाम है, इल्मे अली का नाम नहीं है। दाने गिरामी, अब ये इल्म कहाँ कहाँ जा रहा है? ये इल्म सिर्फ उसको मुंतकिल होगा कि जो अली की तरह हक पर है। क्या बात। ये इल्म इमाम हसन को मुंतकिल होगा, ये इल्म इमाम हुसैन को मुंतकिल होगा। सही बात आइए है। जाने गिरामी, मुझे कुछ मतालिब पेश करने हैं इल्म इमाम हुसैन के हवाले से, दो जुमले और उसके बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन जब मदीने से निकले तो ऐसा नहीं है कि उसी वक्त कि सारे असहाब इमाम हुसैन के साथ थे, लेकिन अपने इल्म से जानते थे कि कौन कौन मेरे साथ शामिल होगा। वो जानते थे कि मैं एक खत लिखूंगा और कोई मेरा दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर आएगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे ही जब पहुंचे हैं ना, मुझे पेश करनी है इमाम हुर की, हजरत हुर की शहादत, लेकिन हजरत मैं रह नहीं सकता कि मैं आज हबीब इब्ने मज़ाहिर के चंद जुमले आपके सामने पेश करूं। हबीब कौन है? हबीब वो है जो हुसैन के दोस्त हैं। ऐसे ही बेशक बेशक। और जब खत लिखा, और खत की पहली सतर ये थी कि रजुल फकी के नाम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अरे हुसैन जिसको रजुल फकी कह रहे हैं, मर्द फकी कह रहे हैं, कि हुसैन की नजर में जो फकी हो तो उसका इल्म क्या होगा? भाई कहा कि ए मर्द फकी हबीब इब्ने मज़ाहिर, तुम्हें हुसैन इब्ने फातिमा की तरफ से, हुसैन इब्ने अली नहीं कहा, हुसैन इब्ने फातिमा की तरफ से, ए हबीब हम करबला पहुंच चुके, आइए हमारी नुसरत कीजिए। अब ये खत जो पहुंचा है ना हबीब को, हबीब उस वक्त खाना खा रहे थे, एक बार खाना छोड़ दिया, और खाना छोड़ने के बाद एक बार उनकी शक्ल पे कुछ जाहिर हुआ। बेगम ने पूछा, ए हबीब क्या माजरा है? कहा कि मेरे आका का बुलावा आया है। सोचा, क्या सोचा हबीब? कहा कि हाँ मैं जाऊंगा, हुसैन की नुसरत के लिए जाऊंगा। कहा, ए गुलाम जाओ, जाके मेरा घोड़ा तैयार करो और कूफा के इस मकाम पे ले जाके खड़ा कर देना कि मैं वहां पर तुमसे मिलूंगा। गुलाम ने वैसा ही किया, वो घोड़ा ले गया। अरे अभी हबीब को थोड़ी देर हुई थी तो देखा कि गुलाम घोड़े से गुफ्तगू कर रहा है। अरे घोड़े से क्या गुफ्तगू कर रहा है? घोड़े से कह रहा है कि अगर अभी मेरा आका ना आया तो मैं तुझ पे सवार होके हुसैन की नुसरत को जाऊंगा। हबीब ने सुनना था, कहा कि हाय वाह वैला, अरे ये कैसा वक्त आ गया? अरे हुसैन जैसे बादशाह पर अरे अब गुलाम ज़ादे फिदा होने को तैयार है। अरे हुसैन की गुर्बत, अरे ये एक हबीब पहुंचे थे, अरे एक और है, अरे जिसने हुसैन का रास्ता रोका, दुनिया हुर के नाम से जानती है। एजान गिरामी, और 1000 बंदों का लश्कर लेकर करबला की में पहुंचा। अरे उसने हुसैन का रास्ता रोका। अरे लेकिन रोकने से पहले सुनिएगा, जब हुर का लश्कर इमाम हुसैन के लश्कर के मुद्दे मुकाबिल आया, अरे हुर के लश्कर की ये हालत थी कि लोग अरे उनके जानवर भी प्यासे थे। कहा कि अब्बास इनको पानी पिलाओ, अरे इनके जानवरों को पानी पिलाओ। अरे हुसैन अपने इल्म से तो जानते थे ना, अरे कुछ दिनों के बाद अरे मेरे लश्कर पर पानी बंद होने वाला है। अरे हुसैन जब ये जानते हुए भी अरे जो 1000 बंदों के लश्कर को उनके जानवरों को पानी पिला दे, अरे वो हुसैन कैसा साबिर होगा। अरे हुसैन ने एक बार पानी पिलाना शुरू किया। अरे जब सब शेर हो चुके ना, और हुसैन चाहते थे कि अपने रास्ते को आगे बढ़े, अरे एक बार
اور نے امام کی لجام فرض پر ہاتھ ڈالا اور کہا کہ اے حسین مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو روکوں، ارے میں آپ کو گرفتار کروں۔ حسین نے ایک بار ایک ایسا جملہ کہا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ ارے یہ جملہ سننا تھا۔ ایک بار حر اس طرح میں آیا اور پلٹ کر کہا کہ اے حسین اگر عراق کا کوئی اور باشندہ ہوتا نا تو میں یہ جملہ اس کو پلٹا دیتا، ارے لیکن آپ حسین ہیں، ارے میں آپ کی ماں کے خلاف ارے کیسے جا سکتا ہوں۔ ارے حسین جانتے تھے نا، ارے حر کے دل میں محبت سیدہ ہے، ارے وہ جانتے تھے کہ حر ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے ہی لشکر میں آئے گا۔ ارے حسین نے ایک ذرا سا دیا جلایا تھا، ارے وہ دیا کیسا جلایا، ارے 3 محرم کے بعد، ارے 9 محرم کی شب عاشور آئی، 9 محرم کی رات آئی۔ ارے ایک بار حر پسر سعد کے خیمے میں گئے، پوچھتے ہیں اے پسر سعد کیا کل واقعی ہی جنگ ہوگی؟ کہتا ہے کہ ہاں جنگ ہوگی، ارے کل حسین کو قتل کیا جائے گا، ارے حسین کے ساتھ والوں کو قتل کیا جائے گا۔ اور عجیب سی حالت میں ہے، اپنے خیموں میں آتے ہیں، کھانا تناول کرنا چاہتے ہیں، نہ جانے کہیں سے ایک آواز آتی ہے الاتاش الاتاش، ارے ہم پیاسے ہیں، ارے ہم پیاسے ہیں۔ ارے حر سے رہا نہ گیا، اور عجیب سی کیفیت میں آیا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ اے بیٹا ارے میرے آنکھوں پہ پٹی باندھو، ارے میرے ہاتھوں پہ رسن باندھو، ارے لے چلو مجھے حسین کے خیموں کی جانب۔ ارے میں حسین کے خلاف آگے بڑھا تھا، حسین کو آنکھیں دکھائی تھی، حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا، حسین کے بچوں میں پانی بن گیا تھا، ارے مجھے لے چلو۔ ایک بار حر کے ساتھ حر کا بیٹا، حر کا بھائی، حر کا غلام چلا، ارے ادھر حر کا یہاں سے بڑھنا تھا، ادھر حسین کو خبر تھی، کہا کہ اے عباس جا کے حر کا استقبال کیجئے، اے علی اکبر اپنے چچا حر کا استقبال کیجئے۔ ارے ادھر سے دونوں طرف سے لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک مقام آیا، کہا کہ اے بابا حر سامنے سے کوئی آتا ہے، ارے یہ اور کوئی نہیں، ارے یہ تو عباس دلاور ہے، ارے یہ تو علی اکبر ہے۔ عزیزان گرامی موقع آیا، کہا کہ اے بیٹا ان سے کہو کہ ہم جنگ کرنے نہیں آتے، ہم ان سے جنگ کرنے نہیں آتے، ارے میری حالت تو دیکھو، ارے میرے ہاتھ بندھے ہیں، میری آنکھوں پہ پٹی ہے۔ کہا کہ اے عباس ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتے، ارے ہم تو حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، ارے ہم تو معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اے حر، اے فرزند حر، ارے ہم آپ سے بھی جنگ نہیں چاہتے، ارے ہم تو استقبال کے لیے آئے ہیں۔ ارے ایک بار حر کو لے جایا گیا، حر نے اپنے زاروں کو امام حسین کے سامنے ٹیک دیا، ارے حسین کون حسین، ارے دونوں بازو کو پکڑ کر ایک بار حر کو اٹھایا، ارے حر کے ہاتھوں سے رسن کو کھولی، ارے آنکھوں سے پٹیاں کھولی، کہا کہ آقا ارے مجھے معاف کر دے، ارے میں نے بڑا ظلم کیا۔ ارے حسین بڑے صابر ہیں، حسین نے کہا کہ اور میں نے تجھے معاف کیا، ارے میرے بابا علی نے تمہیں معاف کیا، ارے میری ماں سیدہ نے معاف کیا، اے حر میرے مولا میرے خدا نے تجھے معاف کیا، اے حر میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ بس کہنا تھا۔ ایک بار کہا کہ اے آقا میں نے آپ کو بھی تکلیف پہنچائی تھی، میں نے آپ کی بہنوں کو بھی تکلیف پہنچائی تھی، ارے ان سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ایک بار حر خیمہ زینب کے سامنے آئے اور کہا کہ اے بی بی، ارے عصمت کی بی بی، ارے مجھے معاف کیجئے گا، ارے میں نے بڑا ظلم کیا۔ ارے اندر خیمے سے آواز آئی، اے حر آپ پر سلام ہو، ارے ہم نے بھی آپ کو معاف کیا، ارے معافی ملنے
اللہ دی. آقا حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں آقا اگر معاف کر دیا ہو, ارے کل صبح کی جنگ میں, بس میں نے مختصر کیے مسائل, ارے کل کی جنگ میں, ارے سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے گا کہ آپ کا غلام آپ پہ فدا ہو. ارے صبح عاشور, ارے ایک بار جنگ شروع ہوئی, ارے جنگ شروع ہونا تھا, کہا کہ جناب ہور نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے جنگ کو جائیے, آپ پہلے جنگ کو جائیے, ایسا نہ ہو کہ تم میری شہادت کے بعد ارے یہاں سے چلے جاؤ, میں چاہتا ہوں پہلے تم حسین پہ فدا ہو. ارے حسین پہ فدا ہونے کے لیے ہور کا بیٹا میدان میں گیا اور بہت خوب جنگ لڑی, بہت خوب جنگ لڑی, لیکن کہاں تک ہور کا بیٹا جنگ لڑتا. ارے ایک ایسا گھس پڑا کہ ہور کے بیٹے سے گھوڑے پہ نہ سنبھلا گیا. ہور کا بیٹا زین سے زمین کی طرف آیا اور کہتا ہے بابا میری مدد کو آئیے. ارے یہاں سے بوڑھا باپ ارے اپنے جوان لاشے بیٹے کے لاشے کی طرف جاتا ہے, ارے دیکھتا ہے ارے حسین پہلے سے ہور کے بیٹے کے جنازے پر ہے. آقا یہ غلام زادہ, ارے آپ کہاں آ گئے؟ کہا کہ اے ہور, ارے کبھی بھی بوڑھا باپ نہ جوان بیٹے کے لاشے پر نہیں آتا, ارے اس کا لاشا نہیں اٹھاتا. میں کہوں گا مولا ابھی تھوڑی دیر گزرے گی, ارے ظہر کا وقت آئے گا, ارے آپ کا ایک نوجوان اسی طرح سے زین سے زمین پر گرے گا. ارے وہ جوان جب زمین میں گرے گا تو یہی وہ کہے گا نا اے بابا میری مدد کو آئیے. ارے نہ جانے یہ بوڑھا حسین اپنے جوانی اکبر کا لاشا, ارے نہ عباس ہے, ارے نہ کوئی اور. ماتم